والے ہیں. آؤ غریب نواز نے اسلام کیسے پھیلایا. سرکار غریب نواز کے پاس آپ کے زمانے میں ایک شخص آیا, غیر مسلم تھا, ہندو تھا. سرکار غریب نواز کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا حضور دلی کے بادشاہ کے پاس میری زمین گروی رکھی ہوئی ہے, میرے کاغذات میں نے اس کو دے دیے اور اس کاغذات کے بدلے میں میں نے اس سے قرض لیا, میں نے اپنی زمین کو اس کے پاس گروی رکھا, قرض رکھا, مگر حضور میں نے اس کو پھیرنا چاہتا تھا, میرے آقا میرے پاس اتنی ہمت نہ ہوئی, میں اتنی کوششوں کے بعد بھی اس کی قرض ادا نہ کر سکا, اپنی زمین کو بچا نہ سکا, میری زمین اس کے پاس گروی پڑی ہے اور سرکار میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بچوں کے پاس وہ ایک ہی زمین سہارا ہے جس پر وہ کھیتی باڑی کر کے اپنی آگے کی زندگی کو چلا سکتے ہیں. اے میرے اللہ کے محبوب, اے معین الدین, اے سنجر والے پیر, اے اجمیر والے آقا, میں غیر مسلم ہوں مگر مجھے اتنا یقین آپ پر آواز سنی, اس ہندو کی آواز سنی تو غریب نواز نے انکار نہیں کیا, کمبل اٹھائی, کندھے پر ڈالی اور غریب نواز اجمیر سے چلنے لگے. کہاں جا رہے ہیں؟ گونڈیا سے نکل کے ناگپور نہیں, اجمیر سے نکل کر دلی جا رہے ہیں. اتنا لمبا سفر اب غریب نواز طے کرنے لگے, کہیں گھوڑے پر بیٹھ گئے, کہیں اونٹ پر بیٹھ گئے, کہیں پیدل چلنے لگے. 8-10 دن کا وقت گزر گیا اور ادھر بادشاہ کو خبر ہوئی دلہی کے قریب تک حضرت خواجہ غریب نواز آ چکے ہیں اور اب بادشاہ وقت اپنی گھوڑوں کی, اپنے وزیروں کی, اپنی رعایا اور قوم کا ایک جلوس لے کر غریب نواز کے استقبال کے لیے پہنچتا ہے. دلی کے پائے تخت کا بادشاہ اب غریب نواز کے استقبال کے لیے پہنچتا ہے اور اب وہ غریب نواز کے جب قریب پہنچا اپنی پگڑی اتار کر قدموں میں رکھ دیا, کہنے لگا ہے معین الدین, آپ تو اللہ کے ولی ہیں, آپ سرکار عالم علیہ السلام کی نسل پاک ہے, حضور آپ کیوں آئے؟ آپ کہتے تو یہ خادم آپ کے گھر پہ تشریف لاتا, آپ کے بار میں آنے کا شرف مجھ کو نصیب ہوتا, آپ اتنی دور کیوں تشریف لائے؟ تو سرکار غریب نواز نے کہا بس ایک خواہش لے کر آیا ہوں, پوری کر دو تو تمہارا شکر گزار رہوں گا. پوچھا حضور کیا بات ہے؟ کہا یہ ہمارا چاہنے والا ہے جو غیر مسلم ہے, ہندو ہے اور اس کی زمین تمہارے پاس گروی ہے, اس کے کاغذات واپس کر دو, اس کا قرض معاف کر دو, اس کی زمین اس کو دے دو, ہم تمہارے لیے دعا کریں گے. اس نے کہا حضور اگر آپ مانگتے تو میں دلی کی سلطنت عطا کر دیتا, میں دلی کی سلطنت اس کو دے دیتا, مگر سرکار صرف یہ چھوٹے سے پیپر کے لیے آپ اتنی دور سے یہاں تک آئے, اتنی بڑی تکلیف اٹھائے. تو معین الدین نے کہا میری تکلیف میں برداشت کر سکتا ہوں مگر کسی غیر کا دل دکھ جائے میں برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور خاکی شاہ علیہ الرحمہ, شیر دکن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر میں نہیں آتا اس غریب کا دل ٹوٹ جاتا, اور میں تکلیف تو برداشت کر سکتا ہوں مگر دل آزاری نہیں کر سکتا. یہ ہے غریب نواز کا کردار. اور آج ہمارا کردار اپنے ہی علماء پہ فتوے ٹھوکو, جھوٹے الزامہ لگاؤ, ویڈیو کلپاں بنا کے وائرل کرو, آڈیو کلپ بنا کے وائرل کرو, علماء کے اوپر الزام لگاؤ. علماء تو علماء ہے, کسی عام انسان پہ بھی جھوٹا الزام لگانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ ہے. کس سے؟ ضرور سے بولو, اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ. کب تک کرو گے یہ شرارتیں؟ کب تک قوم کو الو بناؤ گے؟ تم نے جلسے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی, نقصان کس کا ہوا؟ وہابی کا, بدعقیدے کا, گستاخوں کا. نقصان ہوا غریب نواز کے دیوانوں کا, نقصان ہوا اہل سنت کے شیدائیوں کا. ہمارا کیا بگاڑ لوگے؟ ہم دنیا میں جب تقریریں کرتے, میں 13 ممالک تقاریر کے لیے گیا, 13. میرے غوث پاک کی نالین کا صدقہ ہے, میرے غریب نواز کی نگاہ کرم ہے, 13 ممالک میں, اور ہندوستان کا چپا 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 پھراؤں. ہم پیسوں کے لیے تقریر نہیں کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تقریر کرتے ہیں. میں گونڈیا بھی آیا ہوں سلطان صاحب کی دعوت پر,
آپ سلطان صاحب سے اکیلے میں لکھ جا کے پوچھ لے, میں نے اب تے ان کی تقریباً میری 50 مرتبہ بات ہوئی, واٹس ایپ کے ذریعے, کالنگ کے ذریعے, ہمارے اسسٹنٹ کے ذریعے سے. آج تک ہم نے ان سے ایک مرتبہ بھی پیسے کی بات نہیں کی. ارے یار, اللہ مل جائے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے. مدینے والے آقا ایک بار مسکرا کے کہہ دے یہ مجھے قبول ہے, اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے. اور آپ دیں گے بھی تو کتنا دیں گے جی, کھینچ کھینچ کے بھی نکالے تو آپ کیا دیں گے. گونڈیا والے بیچارے نہیں منگے تو اللہ کے گھر کو نہیں دے رہے بیچارے, پوچھے تو مولانا کو تنخواہ نہیں دے رہے, اپنے کو کیا دیں گے بھائی بیچارے. اور لے کے کریں گے بھی کیا, کتنا بھی کمائے تو کیا جی 3 ٹائم کھانا ہے. آپ نے کوئی 1 کروڑ روپے بھی دے دیے تو ایسا تو نہیں ہے نا 1 کروڑ مل گئے مولانا کو, چلو بھائی کل سے مولانا 60 ٹائم کا کھانا کھائیں گے. 1 کروڑ ملے بھی تو 3 ٹائم کا کھانا ہے, 1000 ملے بھی تو 3 ٹائم کا کھانا ہے. اور کیا کھائیں گے جس سے زیادہ. میں تو انتہائی شریف آدمی ہوں, گونڈیا والوں سے پوچھ لو میں چائے بھی نہیں پیتا. بعض لوگ تو زردے کے پانا کھاتے ہوں, پچکاریاں مارتے بیٹھتے. میں تو شریف آدمی ہوں, سادہ پان بھی نہیں کھاتا. کہہ رہے بزرگ عورتوں سے کیا کریں, ارے دولت, دیوانے بنے کی حرکتیں ہیں, خالی امت کے اندر گمراہی پھیلانا, بدی بازی کرنا, جھوٹے الزام لگانا. اشرف علی تھانوی کو کافر مانتے ہیں. ابے حولے انہیں کہیں کو یاد آیا تیرے کو. واہ واہ واہ. ارے انہیں مر گیا, 100 سال ہو گیا, 150 سال ہو گیا, اس کے مریدہ اس کو یاد نہیں کر رہے, تو کہیں کو لے کے بیٹھا رہے اس کو. واہ واہ. تبلیغی جماعت والے بھی اشرف علی تھانوی کو یاد کرنے تیار نہیں ہے, تو گونڈیا میں کہیں کچھ کو پیدا کر رہا. چچورے پنے کے بات آئی, اشرف علی تھانوی کو کافر مانتے. ابے انہیں مر گیا, انہیں 150 سال ہو گیا, تو اب کہیں کو اس کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ حق ہے بالکل. ارے آپ کی بات کر. دیکھا نہیں عرب میں جا کے لال رومال کی پیلی کر کے آئے سو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. میرے پیارے بھائی, اللہ کے واسطے سمجھو دین کو. ہم پورے ہندوستان میں پھر کے پورے 13 ممالک کے اندر جا کے جتنے اشرف علی تھانوی کو فالو کرنے والے ہیں ان کی دکانیں بند کر دیا. واہ واہ. آپ لوگ سنی لوگ میرے کو اتنا نہیں پہچانتے, بازو والا جتنا پہچانتا میرے کو. آپ اشرف علی تھانوی کو کافر مانتے نہیں مانتے, تیرا باپ ہے انہیں. اس کو ہی بولے کیا رہے چچورے مارکیٹ میں, تو اس کو زندہ کرائیچ کہیں کو تو گونڈیا میں, تو اس کا نام لیائیچ کہیں کو رے پاگل ملیش. مینٹلی ریٹائرڈ ہو گئے بیوقوف, صدقے کھا کے, چندے کھا کے. عقل مر گئی ہے ہولوں کی. ارے تو گستاخ رسول کا نام لیا گئی کو اپنی زبان پہ, تو سبحان اللہ. واہ. جو میرے نبی کی عظمت کا منکر ہے نالائق, تو اس کا نام اپنی زبان پہ لیا کیوں؟ تو اتنی مرتبہ اس کا نام لے کے اتنے آڈیو کلپ بنانے کے بجائے میرے غوث اعظم کی عظمت پہ بنا دیتا تو تیری مغفرت ہو جاتی. میرے غوث اعظم کی, میرے غریب نواز کی تعریف میں کر دیتا تو تیری مغفرت ہو جاتی. اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیا, اشرف علی تھانوی کافر ہے. چچورے شرم آئی میرے کو سننے کے بعد. میں کیسے ہو گئے رے, کہاں کے رے تم لوگ. اصل کیا ہے, صدقوں کا زکات کا کھا کے حرام کا پیٹ میں دماغ مردہ ہو گیا. کبھی سما میں بیٹھ پورا فریش ہو جاتا. واہ واہ, سبحان اللہ. میرے سے پوچھتا پوری بھائی, میرے پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا. کس کی طرف سے؟ جماعت والوں کی طرف سے 2 مرتبہ. اور میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, یوٹیوب پہ مار کے دیکھیے آپ, اب دیکھ لیجئے, بیٹھے مار لیجئے. اب احمد نقشبندی پہ جو حملہ ہوا اس کی ویڈیوز دیکھ لیجئے. 2 مرتبہ گستاخان رسول, باغیان اہل بیت, غداران غریب نواز, غداران غوث اعظم کی طرف سے 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا.
انہیں بٹھا کے پوچھ رہا آپ اشرف علی خان جی کو کافر مانتے نہیں؟ تو ان لوگ کہیں کو حملہ کر رہے میرے اوپر، بھیجا نہیں بول کے کر رہے. مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے. مٹھائی کی دکان والے سے پوچھ رہا آپ شکر ڈالتے کیا؟ ابے چچورے شکر نہیں ڈالے تو مٹھائی کی دکان چلتی کیسا رہے؟ پاگل قوم ہے میرے بھائی. کتنی جہالت آ گئی ہمارے اندر. یہ کیا ہے؟ حسد ہے. حسد کیا ہے؟ ذرا بولو اور ذرا زور سے بولو. نہیں تحلو بولتے کیا؟ ہاں اور ذرا زور سے. حسد ہے. اس کو معلوم ہے احمد نقشبندی کو نام آیا تو پورے گونڈیاں جمع ہو جائے گا، پورے لوگ احمد نقشبندی کی واہ 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 واہ. پھر یہ سما سننے والے اور دبا کے وجد کر دے. کیا کرنا؟ واٹ لگاؤ اشرف علی تھانوی کو کافر مانتے. آپ کے پھپھا ہے کیا انہوں؟ اتنی فکر پڑی اس کی. پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جاہلوں کی باتوں میں آ کر آپ اپنی آخرت کو خراب مت کریے گا. علماء سے محبت کرنا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کی زیارت کرنا گویا کہ میری زیارت کرنا ہے. علماء کی صحبت میں بیٹھنا، ایک لمحے کے لیے عالم کی صحبت میں بیٹھنا. آقا ارشاد فرماتے ہیں، آمینہ کا لال ارشاد فرماتے ہیں، ایک لمحے کے لیے عالم کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال رات بھر نوافل پڑھنے اور 100 سال روزہ رکھنے سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان. اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ اچھے علماء کی صحبت میں بیٹھے، یہ چاہتے ہیں کہ بس آپ دیوانے بن کے رہیں، اس لیے آپ کو علماء سے توڑتے ہیں. یہ ان کی حسد ہے، یہ ان کی شرارت ہے. مگر میں الحمدللہ میرے غوث پاک کا صدقہ ہے، میرے غریب نواز کا صدقہ ہے، میں نے کسی کے خلاف آڈیو نہیں بنائی، میں نے کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی. میں آج پورے گونڈیا کے ان ہزاروں لوگوں کے بیچ میں دعوت دیتا ہوں، میرے بھائی آؤ سنیت کا کام کرو. سبحان اللہ. آج امت کو تمہارے میرے اختلاف کی ضرورت نہیں، آج امت کو تعظیم مصطفیٰ کی ضرورت ہے. آج امت کو محبت رسول کی ضرورت ہے. آج امت کو اولیاء کے ادب کی ضرورت ہے. آج امت کو بزرگوں کے نقش قدم پہ چلانے کی ضرورت ہے. یہ امت بہک رہی ہے، یہ امت گمراہ ہو رہی ہے، یہ امت گناہوں کی طرف جا رہی ہے. ایسی امت کو نیکی کی طرف بلاؤ اور محبت مصطفیٰ کی طرف بلاؤ. آپسی اختلافات کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر میں برداشت نہیں ہوتا ہوں تو آپ خاموش بیٹھ جاؤ، مگر میری مخالفت کر کے آپ اہل سنت کو نقصان مت پہنچاؤ، آپ امت مسلمہ میں انتشار مت مچاؤ، آپ لوگوں کی نظروں میں اہل سنت کو رسوا اور ذلیل ہونے مت دو. اہل سنت کی لاج رکھ لو. اہل سنت محبت کا نام ہے، اخوت کا نام ہے، پیار کا نام ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کا نام ہے. سبحان اللہ.